یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو بندہ ہر وقت روتا رہتا ہے، جب پوچھو کیا ہوا، کہتا ہے بس ککھ نہیں رہا، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ چھن گیا۔ حالانکہ سب کچھ ہوتا بھی ہے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس شاید دنیا کا مال اور دولت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس کا کاروبار بھی اس عروج پہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ جس حال میں خوش رکھے، ہم اسی حال میں خوش رہنے والے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کیا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بھی پوچھا جائے کہتا ہے وہ جس حال میں رکھتا ہے ہم اس حال میں خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرماتا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ پھر فرمایا جب اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ میرا مجھے یاد کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ، فرمایا جب یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خود اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور آگے پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا جب کوئی میرا بندہ، یہ بڑی لطیف بات ہے، جب کوئی میرا بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی بندہ، اور اللہ کرے ہماری تنہائیاں پاک ہوں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس شخص کی تنہائی پاک ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے نا کہ ہم لوگ بازاروں کے مسلمان ہیں، ہم لوگ مجلسوں کے بھی مسلمان ہیں، ہم لوگ ہجوم کے بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ تنہائیوں کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور جو بندہ تنہائی کا مسلمان ہوتا ہے در حقیقت میں وہی پکا ہجوم کا بھی مسلمان ہوتا ہے، در حقیقت میں وہی پکا مجلس کا بھی مسلمان ہوتا ہے جو بندہ تنہائیوں کا مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کسی بندے کو خوش نہیں کرنا، خالصتاً اپنے رب کی خاطر، اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق جیسے وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور آگے پھر کیا فرمایا، فرمایا اگر کوئی بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، اب یہ نیتوں کے سودے ہیں، جب وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق جو میری مجلس ہوتی ہے میں اس میں اپنے بندے کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، مصطفیٰ کا رب ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور اب بات سنیے گا اور جھوم جائیے گا، دیکھیں آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو کس قدر رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارے پکارنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہو سکتا ہے نہ آتا ہو، اسے عطا کرنے کے سارے سلیقے آتے ہیں، ساری عزتیں، ساری دولتیں، سارے رزق، ہر کچھ اسی کے سبب سے ہے۔ وہ کہتا ہے صرف ایک کام کرو، اپنی زبان کو میری خاطر میرے لیے ہر وقت تر رکھو، تنہائی ہو تب بھی رب کا ذکر کرو، مجلس اور محفل ہو تب بھی میرا ذکر کرو، بدلے میں کیا کروں گا، جو تیری میری مخلوق ہوگی میں اس کے دل میں اپنے ان بندوں کی محبت کو ڈال دوں گا، اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا، فرشتوں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اللہ کی مخلوق پھر اس کا ذکر کرنا شروع ہو جائے گی۔ آج کیا وجہ ہے، یہ بھی ایک میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج کیا وجہ ہے، سلطان باہو کو گزرے ہوئے تقریباً 400 سال ہو گئے، آج کیا وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کو گزرے ہوئے تقریباً 800 سال ہو گئے، آج کیا وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو گئے، آج کیا وجہ ہے
حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کو گزرے ہوئے 1100 سال تقریباً ہو گئے، لیکن آج بھی جو زبان دیکھیں وہ حق باؤ کے نعرے لگا رہی ہے۔ کوئی بابا فرید الدین کے نعرے لگاتا ہے، حق فرید یا فرید کہتا رہتا ہے۔ کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگاتا ہے تو وہ کہتا رہتا ہے کہ میرا گردنوں کے اوپر ہمارے حضرت کے قدم موجود ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ان کے ولایت کے سورج کو قیامت تک بلند کیوں کر دیا ہے۔ اور آج کیا وجہ ہے؟ زمانہ جب داتا کا نام لیتا ہے تو کیوں کہتا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، تو وہاں سے پھر صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، یہ جو لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ اس لیے ہو رہا ہے انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اپنے رب کے راستے پہ چلے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ان کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ اور اب کوئی کتنا بھی چاہے گا وہ اس ذکر کو بند نہیں کر سکے گا، کہ ذکر شروع اللہ کرتا ہے، اور یہ جس نے ذکر شروع کیا ہے وہ بقا والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جب باقی رہنے والا ذکر شروع کرتا ہے تو جس کا ذکر شروع کرتا ہے پھر اس کو فنا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات ہے، یہ اصل میں اس کے اندر راز ہے کہ کیوں اللہ والوں کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں ہر وقت تر رہتی ہیں۔